نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد۔ آج 27ویں پارے کا خلاصہ، چونکہ روزانہ عشاء کے بعد ہوتا تھا، آج شب قدر ہے، وہ نہیں ہوتا بول کر چھوٹنا نہیں بول کر آج کے ٹائم میں کر روز ہو۔ کل کون سا ٹائم ہوتا بول نہیں سکتا، بہرحال پابندی سے کرنا۔ کل جو ٹائم ہوتا ہے انشاءاللہ کل وہ ٹائم کو آپ کو اعلان کر کے کرو گا انشاءاللہ۔ تو سورہ کل 26ویں پارے کا خلاصہ ہوا، ایک سورہ باقی تھا اس میں، وہاں سے سن لو۔ تو سورہ زاریات ہے، اسے زاریات نام کئی کو رکھے۔ اس سورے کے شروع اس سورے کا لفظ ہی زاریات ہے، اور زاریات بول کر، تو اس لیے اللہ اس سورے کا نام بھی زاریات رکھ دیے۔ زاریات کا معنی کیا؟ پہلے اللہ تعالیٰ نے اس سورے میں کچھ قسم کھایا ہے۔ پہلی قسم تو والزاریات ذروا، اللہ تعالیٰ ہواؤں کی قسم کھاتے ہیں جو گرد و غبار کو اٹھا کر لے جاتی ہیں، اڑا کر لے جاتی ہیں، ہواؤں کی قسم۔ دوسرا اللہ تعالیٰ بادلوں کی قسم کھایا، وہ بادل جو بوجھ کو اٹھاتے ہیں۔ تیسری قسم اللہ تعالیٰ فالجاریات یسرا، ان کشتیوں کی قسم جو آسانی سے چلتی ہیں۔ چوتھی قسم فرشتوں کی، وہ فرشتے جو اللہ کے حکم سے چیزیں تقسیم کرتے ہیں۔ یہ چار قسم کھایا اللہ تعالیٰ، ہوا کی، بادلوں کی، کشتیوں کی، فرشتوں کی۔ اور ان چار قسموں کے بعد اللہ کیا بات بیان کر رہا ہے، وہ اصل بات ہے۔ سو انما توعدون لصادق، قیامت پکا آنے والی چیز ہے، واقع ہونے والی چیز ہے۔ یہ بات کو بتانے کے لیے اللہ تعالیٰ چار قسمیں کھایا ہے۔ جب قیامت قائم ہوگی تو ہوائیں بھی ہوں گے، طوفان بھی ہوں گے۔ طوفان ہوگا تو پھر پانی کے اندر کی کشتیاں بھی لٹ پلٹ کھائیں گی، اور پانی جب آئے گا تو گھر بھی برباد ہو جائیں گے۔ انسان قیامت کے قریب میں جیسا ایک روئی کو لے کر فیان کے پاس رکھیں گے تو وہ فیان کی ہوا سے روئی کے ٹکڑے کیسا اٹھ کو جاتی ہیں، کہ ویسا قیامت کے قریب دنیا کی چیزیں ویسا اٹھ کر جائیں گی۔ پہاڑ بھی ویسا اٹھ کر چلے جائیں گے۔ کیا بولتے ہیں، روئی کے، کپاس کے ذرات کی طرح اٹھ کر چلے جائیں گے پہاڑ بھی۔ وہ عالم ہوگا قیامت کا۔ یہ بات بتانے کے اللہ تعالیٰ یہ قسمہ کھایا ہے۔ اس سورے میں آگے اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ فرمایا۔ یہ بات بھی پچھلے آ چکی ہے، پھر یہاں بھی آ رہی ہے۔ کیا وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس فرشتے آئے؟ کیا واسطے آئے؟ ایک تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ان کو بیٹے ہونے والے ہیں اسماعیل نام کے، یہ خوشخبری سنانے کے واسطے آئے فرشتے ابراہیم علیہ السلام کے پاس۔ اور ایک کیا، حضرت لوط علیہ السلام کے پاس، حضرت لوط علیہ السلام کے قوم سرکشی میں مبتلا تھی، گناہ میں مبتلا تھی، مرد بلاتکاری کرتے تھے، گناہ کا کام کرتے تھے جسے لواطت بولتے، تو ان سے روکتے تھے تو رکتے نہیں تھے، تو آخرکار ان پر عذاب آ گیا۔ یہ دو وجہ سے فرشتے ان کے پاس آئے تھے۔ آگے اللہ تعالیٰ اس سورے میں اس بارے میں مومنین کے اللہ اموال کو بیان کر رہا ہے کہ مومنوں کے پاس جو مال ہوتا ہے اس مال میں مانگنے والوں کا بھی حق ہوتا ہے، اور جو لوگ محتاج ہوتے ہیں نہیں مانگتے شرم کی وجہ سے، تو ان کا بھی حق ہوتا ہے۔ مانگنے والوں کا بھی حق ہے، وہ محتاج جو مانگتا ہے اس کا بھی حق ہے، اور وہ محتاج جو مانگتا نہیں ہے اس کا بھی مومن مسلمان اور متقی آدمی کے مال میں مانگنے والا کا بھی حق ہے اور نہیں مانگنے والے کا بھی حق ہے۔ اس لیے مانگنے والوں کو بھی دو، نہ مانگنے والوں کو بھی دو، لیکن دیکھو کہ وہ مستحق ہے یا نہیں، دیکھو پہلے، دیکھ کر کے لکھپتی کو چڑھ کر زکات کا مال دیے تو کہاں سے ادا نہیں ہوتا، دیکھ کر سمجھ کر دے۔ آگے اصل آج کا پارہ 27واں پارہ، تو اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ بیان فرما رہی کہ مختلف قوموں کو اللہ تعالیٰ ہلاک کر دیا، جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم فرعون، اور فرعون کے ماننے والے فرعونی لوگ، آل فرعون، یہ سب برباد ہو گئے۔ حضرت ہود علیہ السلام کی قوم جسے قوم عاد بولتے، یہ بھی ان کو نہیں مانی، برباد ہو گئے۔ اسی طرح حضرت صالح علیہ السلام کی قوم، پورا واقعہ آپ سنیں 8ویں پارے میں، اونٹ کا قصہ، اونٹ نکالو بول کر بولے، اونٹ نکالے پہاڑ سے، نہیں مانے، برباد ہو گئے، اسے قوم عاد، قوم سمود بولتے۔ اسی طرح حضرت نوح علیہ السلام کی قوم، یہ لوگ بھی نہیں مانے،
تو ان کا بھی برا انجام ہو گیا. یہ سب اللہ تعالیٰ شرط میں اللہ بیان کیا ہے. ان کا ایسا قصہ ہوا, تمہیں ایسا کرو نہ کو مانو, رسولوں کو مانو, کتاب کو مانو, عمل کرو. اللہ یہ بیان فرما رہا ہے. آگے اللہ تعالیٰ تخلیق کے باری تعالیٰ کے نمونے کو بیان کر رہا ہے. اللہ تعالیٰ کی پیدا کردہ چیزوں میں سے کچھ چیزوں کا اللہ یہاں بیان کیا ہے. ایک تو اللہ آسمان کو پیدا کیا, تو اس کو اللہ بیان کر رہا ہے. وَالسَّمَاءَ بَنَيْنَاهَا بِأَيْدٍ وَإِنَّا لَمُوسِعُونَ. اللہ تعالیٰ آسمان کو پیدا کیا, طاقت سے پیدا کیا. طاقت کا مطلب کیا کہ آسمان سے بارش ہوتی ہے تو بارش سے آدمی پیک پکاتا ہے, روزی روٹی اور کھیت کی پیک زیادہ ہو جاتی ہے پانی کی وجہ سے. یہ مطلب ہے طاقت کا مطلب. آگے اللہ تعالیٰ پھر اگلی اس کے بعد کیا کہ اللہ تعالیٰ اللہ کی تخلیق کا ایک اور نمونہ بیان کیا گیا کہ اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کو جوڑے جوڑے پیدا کیا. مثال کے طور پر کالا ہے تو گورا ہے, سمجھ میں آیا, میٹھا ہے تو کڑوا ہے, مرد ہے تو عورت ہے. ایسا اللہ تعالیٰ چیزوں کو جوڑا جوڑا بنایا. مومن ہے, مسلمان ہے تو کافر بھی ہے. ویسا اللہ تعالیٰ ہر چیز کو جوڑے جوڑے بنایا. وَمِن كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ. ہر چیز کو اللہ تعالیٰ جوڑے جوڑے کر کے بنایا ہے. بڑھیا. آگے سورہ طور ہے. اس سورہ کا نام طور کیوں رکھے؟ اس سورہ کے پہلے لفظ میں ہی طور نام ہے, اور طور بول کر اس لیے اس سورہ کا نام رکھے. یہ بھی قسم ہے. 5 اللہ تعالیٰ قسم کھائے سورہ کے اندر. طور کی قسم کھائی اللہ تعالیٰ, قسم ہے طور کی. اس کے بعد وہ کتاب مستور, قسم ہے کتاب کے جو لکھے ہوئے کاغذ میں ہے, کھلے ہوئے کاغذ میں لکھی ہوئی ہے. فی رق منشور, یا اس سے مراد کیا؟ لکھے ہوئے کھلے ہوئے کاغذ میں لکھی ہوئی کا مطلب کیا؟ اس سے مراد یا تو لوح محفوظ میں جو باتیں لکھی ہوئی ہیں وہ مراد ہے, یا پھر آدمی کا نامہ اعمال وہ مراد ہو سکتا ہے, یا قرآن کریم بھی ہو سکتی ہے. قرآن بھی لوح محفوظ میں لکھی ہوئی تھی, یہ بھی مراد ہو سکتا ہے. اچھا آگے والبیت المعمور, قسم ہے بیت معمور کی. یہ بیت معمور کہاں ہے؟ یہ کعبۃ اللہ کے بالکل سیدھا 7ویں آسمان کو کعبے کا سر کا رہتا, وہاں بیت معمور رہتا. تو اس کا فرشتے روزانہ 70,000 فرشتے اس کے اطراف میں گھومتے طواف کرتے رہتے. کعبۃ اللہ کے بالکل سیدھا 7ویں آسمان کو بیت معمور ہے, وہاں روزانہ 70,000 فرشتے طواف کرتے رہتے. اب ایک دن 70,000 فرشتے آ گئے, طواف کر دیے, تو پھر وہ فرشتوں کی باری قیامت تک نہیں آتی. تو ایسا اللہ کے پاس کتنے فرشتے رہنا بولو. ایک دن 70,000 فرشتے آ کر چلے گئے تو پھر دوسرے دن ان کی باری نہیں آتی, قیامت تک ان کی باری نہیں آتی. ویسا روزانہ نئے 70,000 فرشتے آتے رہیں گے. تو اللہ کے پاس فرشتوں کی کتنا بڑا لشکر ہوگا. دیکھو اللہ کی کتنی بڑی قدرت ہے. تو آگے اللہ تعالیٰ اور کس کی قسم کہا؟ والسقف المرفوع, بلند چھت کی قسم. بلند چھت بولو تو اس سے مراد آسمان کی قسم. والبحر المسجور, قسم ہے اس دریا کی جو پانی سے بھرا ہوا ہے. اچھا یہ سب 5 قسم کھانے کے بعد اللہ تعالیٰ آگے کیا بیان کر رہا ہے؟ وہ اصل بات وہ بیان کرنا مقصود ہے اللہ کا, کہ عذاب آنے والا ہے تمہارے اوپر, پروردگار کا عذاب آ کر رہنا ہے. اس عذاب کو کوئی روک نہیں سکتا, وہ اللہ بتا رہے ہیں. ان عذاب ربک لواقع, عذاب اللہ کا تمہارے رب کا عذاب آ کر رہے گا. ما لہ من دافع, اللہ کے اس عذاب سے کوئی بچ نہیں سکتا, دفع نہیں کر سکتے, کوئی روک نہیں سکتا. اس لیے عذاب میں مبتلا ہونے سے پہلے اللہ سے پناہ مانگ کر اللہ کے پناہ میں آ جانا, اعمال کرتے رہنا, اللہ کے اوپر جیسا عقیدہ رکھنا ہے ویسا عقیدہ ہو. عقیدہ توحید میں آدمی برابر ہو, اللہ پر اللہ کے ساتھ میں کسی کو شریک نہ کرے, اور نبی کو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خاتم النبیین والمرسلین مانے. نبی کے بعد ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی نہیں, یہ مانے. اس کے بعد آدمی قرآن کو مانے اور قرآن کی تلاوت کرے, قرآن کو سنے سمجھے اور اس پر عمل کرے. اسی طرح بہت سارے ہمارے عقیدے ہیں. مرنے کا بھی عقیدہ ہے, مرنے کے بعد زندہ ہونا ہے, جنت ہے, دوزخ ہے, یہ سب چیزوں پر ہمارا عقیدہ ہو. آگے گزشتہ آیت میں تو مجرمین کا ذکر تھا, اب یہاں اللہ تعالیٰ متقین کو اللہ تعالیٰ کیا دیں گے اللہ وہ بیان کر رہا ہے. متقی لوگوں کو اللہ تعالیٰ باغات دیں گے, نہریں دیں گے, اللہ تعالیٰ ان کو ان کے انیک اعمال کا بدلہ اللہ تعالیٰ جنت دیں گے. جنت میں وہ اپنی من چاہی چیزیں کھائیں گے پیئیں گے.
آگے اللہ تعالیٰ جنتی لوگ آپس میں آمنے سامنے بیٹھ کر بات چیت کرتے ہوئے ہوں گے، ٹیک لگا کر ایسا، جنتی لوگ ٹیک لگا کر ایسا آمنے سامنے بیٹھ کر بات چیت کرتے ہوئے ہوں گے. تو برابر سے اللہ تعالیٰ جیسا جلسوں میں یا کہیں پر جیسا اسٹیج لگاتے ہیں اسٹیج، تو ویسا اللہ تعالیٰ اسٹیج لگا کر جنتی لوگوں کو اللہ تعالیٰ بٹھا کر رکھیں گے اور وہ لوگ آپس میں بات چیت کرتے ہوئے ہوں گے، اپنے نشستوں پر بیٹھ کر، اپنے بیٹھنے کی جگہ پر بیٹھ کر بات کرتے ہوئے ہوں گے. اور بڑی آنکھوں والی اللہ ان کو حوریں بھی دے گا اللہ تعالیٰ، ان سے اللہ نکاح بھی فرمائے گا حوروں سے اللہ تعالیٰ. دعا کرو کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو یہ تمام چیزیں اللہ تعالیٰ فرمائے. آگے اللہ تعالیٰ نبوت کے بارے میں یہ بات بھی پہلے آ چکی کہ طائف والے کہتے تھے کہ اللہ تعالیٰ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کئی نبوت دیا، طائف والوں کو دینا تھا، انہوں مالدار لوگ ہیں، ایسا بول کر وہ اعتراض کرے. یہاں بھی ان کا اعتراض ہے. دیکھو پہلی بات کیا کہ اللہ تعالیٰ نبوت دینے کے لیے اللہ الیکشن نہیں کرتے. نبوت یہ سلیکشن ہوتی ہے، الیکشن نہیں ہوتی ہے. اسے دوسرے الفاظ میں سمجھنا بولے تو نبوت یہ کسبی نہیں ہوتی ہے، یہ وہابی ہوتی ہے. کسبی وہابی کا مطلب کیا؟ کسبی بولتے، کسبی کا مطلب آدمی عبادت کر کو، نمازیں پڑھ کو، روزے رکھ کو آدمی نبی نہیں بنتا. آدمی عبادتیں کر کے ولی تو بن سکتا ہے، لیکن عبادت کر کے آدمی نبی نہیں بن سکتا. سمجھ گیا؟ اسے بولتے وہابی. محنت لگتی ہے اس میں. کسب کا معنی کیا؟ محنت. آدمی محنت کر کے نبی نہیں بن سکتا. محنت کر کو آدمی نیکیاں کما کر گناہوں سے بچ کر ولی بن سکتا ہے، نبی نہیں بن سکتا. تو یہ اللہ فرما رہے کہ یہ نبوت ہے، نبوت کا پوسٹ یہ کسبی نہیں ہے. یہ محنت کرنے سے کسی کوئی آدمی نبی نہیں بنتا. یہ اللہ کی طرف سے یہ وہابی ہوتا ہے. یہ اسی لیے بولتے نبوت یہ سلیکشن ہے، یہ الیکشن نہیں ہے. ان کا رد اللہ کر دیا. بہرحال آگے اللہ تعالیٰ تو دنیاوی مال متاع کو دیکھ کر اللہ تعالیٰ نبوت نہیں دیتا. دنیاوی اللہ مال متاع تو اللہ تعالیٰ ہر کسی کو دے دیتا ہے، لیکن نبوت یہ اللہ کی خاص نعمت ہے، خاص بندوں کو اللہ دے دیتے ہیں. اگر اللہ تعالیٰ طائف والوں کو اللہ ان کے پاس مال ہے بول کر اللہ ان کو نبوت دیتا تو پھر یہ تو الیکشن ہو جاتا، سلیکشن نہیں ہوتا تھا. تو نبوت اللہ تعالیٰ نے دنیاوی مال و متاع اور رزق بھی اپنے اختیار میں رکھا ہے. سمجھ میں آیا؟ تو نبوت جیسا بڑا رتبہ کیسے ان کے خواہش کے مطابق ہو جاتا. یہ لوگ مال والوں کو اللہ نبی بنانا بول کر چاہ رہے سو، لیکن اللہ کی چاہت ویسی نہیں ہے. آگے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اللہ تعالیٰ فرائض خاتم الانبیاء کو بیان کیا. یہاں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے 2 فرائض بیان کیے. اپنے پروردگار کے حکم پر صبر کریں اور 3 اوقات میں اللہ کی حمد کے ساتھ تسبیح بیان کریں. دیکھو اللہ تعالیٰ کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو توحید کی طرف، اللہ کی طرف بلاتے تھے، تو یہ لوگ نہیں مانتے تھے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کی مخالفت کرتے تھے، مذاق اڑاتے تھے. تو حضور کا دل دکھتا تھا، حضور پریشان ہوتے تھے. میں یکتا ان کو سمجھا رہا ہوں، اللہ کی طرف بلا رہا ہوں، پھر بھی یہ لوگ نہیں مان رہے تو بول کر حضور دل چھوٹا کرتے تھے، تکلیف ہوتی تھی. تو اللہ فرما دی کہ تمہیں صبر کرو. وَاصْبِرْ لِحُكْمِ رَبِّكَ فَإِنَّكَ بِأَعْيُنِنَا وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ حِينَ تَقُومُ. پیغمبر تمہیں صبر کرو، ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں ہے. جسے ایمان میں داخل ہونا ہے، جسے سمجھ میں آ رہی بات وہ سمجھ کر ایمان میں آ جائے گا. جو تکبر کی وجہ سے یا غرور اور ضد کی وجہ سے آپ کی بات کا انکار کر رہا ہے، وہ تو ایمان نہیں لائے گا. بہرحال آپ صبر کرو اور کیا کرو، 3 وقتوں میں آپ تسبیح حمدی کے ساتھ تسبیح بیان کرو. 3 وقتوں سے مراد ایک وقت تو کون سا؟ ایک وقت تو تہجد کا. ایک وقت تو 3 اوقات میں سے خصوصیت کے ساتھ اللہ نے نمبر 1 کسی مجلس میں بیٹھے تو مجلس سے اڑتے وقت میں دعا پڑھتے نہیں، مجلس سے اٹھنے کی سبحان اللہ وحمدہ، یہ بھی مراد ہو سکتا ہے. یا پھر تہجد میں دعا کرنا، تلاوت کرنا، نماز پڑھنا، وہ بھی ہو سکتا ہے. یا پھر دوسرا رات کے وقت کی نماز یعنی نماز مغرب اور عشاء، یہ بھی مراد ہو سکتا ہے. تیسرا ستاروں کے ڈوبنے کے وقت یعنی فجر کی نماز، یہ بھی مراد ہو سکتی ہے. مطلب کیا ہوا، جب مجلس میں بیٹھے تو مجلس سے اٹھتے وقت تم دعا پڑھ کے اٹھو، تسبیح بیان کرو، اللہ کی پاکی بیان کرو. ایک پھر تہجد میں اٹھے تو تہجد میں نماز، ذکر، تلاوت وغیرہ، اللہ کو یاد کرو، تسبیح کرو، وہ مراد ہو سکتا ہے، وہ بھی مراد ہے.
اور مغرب اور عشاء کی نماز بھی مراد ہے اور فجر کی نماز بھی مراد ہے. آگے سورہ نجم. یہ سورہ کا نام نجم کیوں رکھے؟ اس سورہ کے پہلے لفظ میں ہی نجم ہے، اس لیے وہ نجم لفظ ہے، اس لیے اس سورہ کا نام نجم رکھ دیے. اچھا مطلب سمجھو. اور آگے اللہ اس میں بھی قسم کھا کے ارشاد فرمانی، ستارے کی قسم، والنجم اذا ہوا. ستارے کی قسم کھانے میں اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ جس طرح عرب کے لوگ ستاروں کو دیکھ کر راستہ معلوم کر کے جاتے تھے، تو اسی طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی لوگوں کے لیے روشنی اور ہدایت دینے والے ہیں، ہدایت کا اور روشنی کا ذریعہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم. اب جیسا وہ ستارہ آسمان کا راستہ بتاتا ہے، دنیا کا راستہ بتاتا ہے، تو اسی طرح جو آدمی نبی ستارے کو اگر فالو کر کے جائے گا تو یہ ستارہ نبی ان کو آخرت کا راستہ بتائیں گے. دنیا کا آسمان کا ستارہ ان کا اپنا دنیاوی منزل اور مقصود اور گھر بتائے گا، راستہ بتائے گا. اگر یہ لوگ نبی کو اگر فالو کریں گے تو یہ نبی ان کو آخرت کی منزل اور آخرت کا ان کا گھر اس کی طرف ان کو لے کر چلیں گے. یہ اسے بتانے کے لیے اس سے مراد ہے. تو اسی طرح جیسا راستہ ستارے کو دیکھ کر چلنے والا آدمی راستہ نہیں بھٹکتا، ویسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فالو کرنے والا آدمی بھی راستہ نہیں بھٹک سکتا. اچھا اور ایک بات سنو، ستارے تھوڑی دیر کے لیے کیا ہوتے ہیں؟ ظاہر ہوتے ہیں، مطلب رات میں ظاہر ہوں گے ستارے، پھر صبح ستارے ڈوب جائیں گے. اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی دنیا کے اندر چند دن رہنے والے ہیں، اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی دنیا سے چلے جانے والے ہیں. اب کیا کرو؟ اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو، ان کی قدر کرو. اللہ مشرکین کو کہہ رہا ہے. اب نبی نہیں تو ہمیں کیا کرنا؟ نبی کے ہمارے پاس کتابیں موجود ہیں، نبی کی زندگی موجود ہے، نبی کی حدیثیں ہمارے پاس موجود ہیں. ان کو پڑھ کر سن کر سمجھ کر عمل کریں گے تو نبی کے راستے پر ہم بھی چلنے والے بن سکتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت پر. اچھا آگے قرآن اور حدیث حجیت ہے، دلیل. مطلب نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ذات سے، اپنی طرف سے، اپنی خواہش سے کوئی بات نہیں بولتے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو بھی بات بولتے ہیں وہ اللہ کے حکم سے یا پھر جبرائیل کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ وحی بھیجتے ہیں، تب آپ صلی اللہ علیہ وسلم بولتے ہیں. ورنہ نبی کی بات اپنی منہ کی بات اور اپنی خواہش کی بات نہیں ہوتی ہے وہ. تو مطلب یہ کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی کوئی بات فرماتے ہیں تو وحی سے فرماتے ہیں. اگر دیکھو وحی دو طرح کی ہوتی ہے. مطلب کیا؟ ایک تو وحی مطلوع، یہ غیر مطلوع. مطلوع کا مطلب کیا؟ قرآن جسے نماز میں پڑھتے اسے مطلوع بولتے. تلاوت کی جاتی ہے نماز میں جس وحی کی، یہ بھی وحی ہے. اس وحی کو نماز میں پڑھتے اسے کیا بولتے؟ وحی مطلوع بولتے، پڑھی جانے والی وحی، یہ قرآن ہے. دوسری وحی کون سی ہے؟ غیر مطلوع. وہ بھی وحی ہے لیکن اسے نماز میں نہیں پڑھتے. وہ کون سی ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں. حدیثیں تو نماز میں نہیں پڑھتے لیکن حدیث کے بغیر نماز شروع بھی نہیں ہوتی. میں اس سے پہلے ہی بتا دیا تھا. یہ تکبیر باندھتے ہیں ہمیں، یہ تکبیر باندھ بول کر قرآن میں نہیں ہے. سمجھ میں آ رہا؟ یہ حدیث سے ثابت ہوتا اور معلوم ہوتا ہے. نماز قرآن کے اندر نماز پڑھو بول کر ہے، رکعت کیسا باندھنا، یہ سب طریقہ قرآن میں نہیں ملتا آپ کو. قرآن ایک کیا بولتے ہیں اجمال بتاتا، اس کی تفصیل ہونا بولے تو اس کا پورا تفصیل سے لمبا چوڑا اس کے بارے میں ہمارے کو وضاحت ہونا بولے تو حدیث کو دیکھنا پڑتا. اس لیے اسے قرآن کو وحی مطلوع بولتے اور حدیث کو وحی غیر مطلوع بولتے. دونوں کو لے کر چلنا پڑے گا. صرف قرآن کو مانیں گے تو بات نہیں ہوتی پوری. قرآن اور حدیث دونوں کو لے کر چلنا پڑے گا. ایک مرتبہ جب اچھا ایک اعتراض سنو، یہاں مشرکین نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اعتراض کرتے تھے. کیا اعتراض کرتے تھے لوگ؟ کہ تمہیں جبرائیل آپ کے پاس آتے اللہ کا کلام لے کر بولتے تو انسانی شکل میں آتے آپ کے پاس بول کر، تو تمہیں دیکھے کیا جبرائیل بول کر اعتراض کرتے ہیں مشرکین. نبی کو کیا اعتراض کر رہی ہو کہ ہمارے پاس جبرائیل وحی لے کر آتے بول رہی تو انسانی شکل میں، تو تمہیں جبرائیل کو دیکھے کیا؟ یہ سوال کرتے ہیں، اعتراض کرتے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم جبرائیل کو ان کی اصلی حالت میں دیکھے ہیں 2 مرتبہ. ایک مرتبہ کب دیکھے؟
ایک مرتبہ دنیا میں دیکھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی فرمائش پر، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بولنے پر جبرائیل اپنی اصلی شکل میں آئے تھے ایک مرتبہ، ان کی اصلی شکل میں جب دیکھے ایک مرتبہ. دوسری مرتبہ کب دیکھے؟ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم معراج کو گئے تو اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم جبرائیل کو اپنی اصلی حالت اور شکل میں دیکھے. مشرکین کی تردید ہو گئی. دیکھو اور ایک مشرکین کی تردید آگے. مشرکین 3 بتوں کو مانتے تھے، ان کی پوجا کرتے تھے اور ان کو خدا بنا کر ان کی پرستش کرتے تھے. ایک لات، دوسرا منات، تیسرا عزا. یہ 3 بتاں، لات، منات، عزا، ان تینوں کو انہوں بتا مان کر خدا سمجھ کر ان کی پرستش کرتے تھے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ جو لات، منات اور عزا کو تم مانتے اور خدا بناتے، خدا سمجھتے ہو، کیا ان میں کبھی تم نے غور کیا؟ یہ تو صرف چند نام رکھے ہیں، یہ تو بس تمہیں تمہارے بابا نو، تمہارے دادا نو نام رکھے ہیں، لات، منات، عزا بول کر. سمجھ گیا؟ کافر لوگ اپنے خیالات اور خواہشات کی پیروی کرتے ہیں. یہ کوئی خدا نہیں ہے جسے بتوں کو خدا سمجھ کر پوجا کر رہی، بس ان کے دادا پردادا نو کرتے تھے نو نام رکھ کر، تو انہوں بھی ان کی اولاد یوز کر رہی. سو یہ خدا نہیں تھے. آگے بس انہوں کیا کر رہی بولو، بس اپنی خواہش کی اتباع کر رہی ہے. لوگ ان کو جا کر سمجھے تو بھی نہیں سنتے تھے، نہیں مانتے تھے. جیسے آج کے لوگ یہ کرو نہ کو، بھائی درگاہ کے پاس جانا کو، وہاں اس کا طواف کرو نہ کو. طواف صرف کعبے کا ہوتا ہے، اس کے علاوہ دنیا میں کسی کا طواف نہیں ہوتا. تو لوگ ایسا نہیں مانتے. ہمارے بڑے کرتے تھے، ہمارے باپ دادا کرتے ہیں، بول کر بولتے نہیں. تو آج کے لوگوں کے اندر بھی یہ مشرکین کا مزاج ہے. سو اس لیے جاؤ نہ کو، ویسے کرو نہ کو. سمجھ میں آ، جو باتیں کرنے کی آتی وہ کرو، نہیں کرنے کی باتیں آتی اسے چھوڑ دینا. آگے اللہ تعالیٰ مشرکین کے غلط عقیدے کی تردید کر رہا ہے. مشرکین اللہ تعالیٰ کے لیے ایک بات پہلے آ گئی، مشرکین اللہ کے لیے بیٹیاں بناتے تھے، فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں بولتے تھے. تو یہاں اس عقیدے کی تردید کی جا رہی ہے کہ ان کے پاس اپنے اس عقیدے پر کوئی دلیل نہیں ہے. فرشتوں کو انہوں اللہ کی بیٹیاں بول رہی، تو فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں بول کر ان کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے. انہوں اپنے لیے بیٹیاں رکھنا پسند نہیں کرتے، لیکن فرشتوں کو انہوں اللہ کی بیٹیاں ثابت کر رہی ہیں. آگے اچھا، آگے آیات کا پس منظر یہ ہے، افرأیت الذی تولی. اس میں ایک واقعہ ہے. ایک شخص نے قرآن کی آیات سنی اور اس کا دل ایمان کی طرف مائل ہو گیا. تو اس کو اس کے دوست نے، ایک آدمی قرآن سنا، قرآن کی آیتوں کو سن کر اس کا دل ایمان کی طرف مائل ہو گیا. تو وہ آدمی ایمان اسلام قبول کر لیا. اس کا ایک دوست کیا کیا، اسے بھڑکا دیا، بھائی تو کیا ایمان قبول کرتا، کیا اسلام لاتا تو، اچھا تو چھوڑ ڈال بھائی اسلام ایمان. ایسا بول کر تو اسلام چھوڑنے سے تجھے قیامت میں اللہ پکڑیں گے، عذاب دیں گے. تو میں تجھے ابو ذرے پیسے دے، تو دیکھ مال دے ڈال، تم یہ مال دے تو چھوڑ ڈال اسلام. بات کا قصہ بعد میں دیکھیں گے. تجھے پکڑ ہوئی تو اللہ مجھے پکڑ کر کو بول، ایسا بول کر یہ آدمی اسے پیسے دیتا، ایمان قبول کر اس آدمی کو. یوں اس کو کچھ آر دلائی، آر دلا کر وہ آدمی کو اسلام چھوڑ کر بولتا اس کا دوست. تو اس نے کہا کہ میں آخرت کے عذاب سے ڈرتا ہوں. وہ آدمی بولتا بھائی نہیں میں اسلام نہیں چھوڑتا بول کر بولتا. تو ان اور بھڑکاتا اسے، کہیں آخرت میں میری پکڑ نہ ہو جائے. وہ آدمی ایمان اللہ سے آدمی بولتا ہے. تو دوست نے کہا کہ اگر تم مجھے کچھ پیسے دے دو تو میں ذمہ داری لیتا ہوں کہ آخرت کی پکڑ سے تمہیں بچا لوں گا. تو ذرا پیسے دے مجھے، آخرت کی پکڑ سے عذاب سے میں تجھے بتا دوں بول کر بولتا ہے. حالانکہ ایسی بات نہیں ہے. آخرت میں ہر آدمی کا عذاب اور ہر آدمی کا گناہ اس کے سر پر رہتا، کوئی آدمی کسی کا کام نہیں آتا. آگے سجدے کی آیت ہے، وہ آیت ہے سجدہ. آگے بڑھیں گے. سورہ قمر، اس سورہ کے اندر لفظ قمر ہے، اس لیے سورہ کا نام قمر رکھ دیے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مینا میں تھے، مینا کے میدان میں تھے، رات کا وقت تھا. تو مشرکین مکہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے نبوت پر معجزہ طلب کیا، دلیل مانگے. آپ صحیح نبی ہے تو یہ کر کو بتاؤ، یہ کر کو بتاؤ، ہمیں ایسا آپ بتائیں گے تو ہم آپ پر ایمان لاتے بول کر بولے. اب یہاں یہ کیا طلب کر یہ لوگ، تمہیں چاند کو توڑ کو دکھاؤ، ہمیں تمہارے اوپر ہمیں ایمان لاتے بول کر یہ لوگ بولے. تو ان کے بولنے پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اشارہ کیے زمین پر سے. تو چاند، ایک ٹکڑا چاند کا اس طرف ہو گیا مشرق کی طرف، ایک ٹکڑا چاند کا اس طرف ہو گیا. اب دیکھے نہیں یہ لوگ چاند ٹکڑے ہوا. سو
اب ایمان لانا نہیں لانا ہے، بات دیے تو ایمان لاتی بول کر چاند ٹکڑے کرو ایمان لاتے بولے. اب چاند ٹکڑے ہوا، انہوں بھی دیکھے اور ہندوستان کا ایک بادشاہ بھی دیکھا تھا. آپ کو بعد میں بولوں گا وہ اگست میں، اس وقت تو آپ کو تاریخ بتاؤں گا ہندوستان کی تاریخ کیا ہے. لیکن مکے کے لوگ بھی دیکھے چاند ٹکڑے ہوا سو، اور دوسرے ملکوں کے لوگ بھی دیکھے. اتنی بات ذہن میں رکھ لو. تو اس کے بعد یہ لوگ آپ پھر ایمان لاؤ بول کر بولے، تو اب ایمان نہیں لا رہی لوگ. اب آپ حضور کو کیا بولنے لگے؟ بھائی تمہیں تو جادوگر ہے ایسا بول کر ایمان نہیں قبول کرے لوگ. اپنی ضد پر رہ کر اڑ کر رہ کر کفر پر قائم رہ گئے، ایمان قبول نہیں کرے. اس کے بعد آگے اللہ تعالیٰ قوم نوح، حضرت نوح علیہ السلام کی قوم ان کو نہیں مانی. اور حضرت نوح علیہ السلام کی قوم کیا کرتی کیا تھی؟ حضرت نوح علیہ السلام جب ان کو سمجھاتے تھے تو کبھی کبھار نوح علیہ السلام کچھ آنکھ کو گلا پکڑتے تھے، ان کو تکلیف دینا اور ان کچھ گلا ان کا دبانا ایسا کرتے تھے ان کی قوم آ کر. تو حضرت نوح علیہ السلام بے ہوش ہو جاتے تھے، لیکن پھر بھی اللہ سے دعا مانگتے تھے کہ اللہ میری قوم کو ہدایت دے دے. اللہ یہ میں ان کا اچھائی اور ان کے بارے میں اچھا سوچتا ہوں، انہوں اچھے رہنا بول کر انہوں جاننا میں نہیں جانا بول کر سوچ رہا ہوں، لیکن یہ لوگ مجھے سمجھ رہے نہیں. اللہ تو ان کو معاف کر دے، تو ان کو ہدایت دے دے، یہ دعا کرتے تھے. حضرت نوح علیہ السلام 950 برس توحید کی طرف لوگوں کو بلاتے رہے. بالآخر ان کی قوم نہیں مانی، انہوں اللہ سے مدد مانگے. اللہ ان کو کشتی میں اور ان کے ماننے والوں کو بٹھا کر اللہ بچا لیا، اور نہیں ماننے والوں کو اللہ طوفان میں برباد کر دیا. آگے قرآن کریم آسان اللہ اس کو بیان کیا ہے. قرآن کریم نصیحت کے اعتبار سے آسان ہے، لیکن عقائد اور احکامات کے اعتبار سے مشکل ہے. اب دیکھو قرآن نصیحت کے اعتبار سے قرآن میں ہے شراب نہ کو پیو بول کر، ایسا نصیحت کرنے کے اعتبار سے قرآن آسان ہے. گناہ نہ کو کرو، یتیموں کا مال کھاؤ نہ کو، ایسا نصیحت کرنے کے اعتبار سے قرآن آسان ہے. پڑھنے کے اعتبار سے بھی قرآن آسان ہے، لیکن احکامات کے اعتبار سے قرآن مشکل ہے. احکامات کے اعتبار سے کا مطلب کیا؟ اب کتنے لوگوں کو معلوم نہیں، بولو نماز پڑھنا بول کر، روزہ رکھنا بول کر، زکات دینا بول کر، پھر بھی بہت سارے لوگ نہیں کرتے، نہیں پڑھتے، نہیں دیتے. تو یہ احکامات عقائد میں اعمال میں لوگ مکمل طور پر پابندی نہیں کرتے، عمل کرنا یہ مشکل ہوتا ہے. لیکن نصیحت کے اعتبار سے تو قرآن آسان ہے، عمل کرنے اور اس پر احکامات پر چلنے کے اعتبار سے مشکل ہے. لیکن عمل کرنے کے بعد اللہ بھی راضی ہوں گے اور آدمی عمل کرنے والے کے لیے جنت بھی ملے گی. آگے اللہ تعالیٰ نے پہلی قوموں کے اللہ واقعات بیان کیا، جو قومیں ان کے نبیوں کو نہیں مانی اللہ ان کو برباد کیا، وہ اللہ بیان کیا ہے. جو قومیں پیغمبروں کو انکار کری ان کے اوپر اللہ عذاب بھیج دیا، وہ اللہ بیان کیا. اب سورہ قمر کے آخر میں اللہ تعالیٰ مجرمین اور متقین کو اللہ بیان کیا. مجرمین کو ان کا انجام برا ہوگا، وہ جہنم میں جائیں گے، اور یہ گمراہ لوگ ہیں اللہ یہ بیان کیا، اور وہ بے عقل لوگ ہیں اللہ ایسا بتایا. اور قیامت کے دن وہ اپنے منہ کے بل جہنم کی آگ میں گھسیٹے جائیں گے. متقین لوگوں کے لیے اللہ بیان کیا کہ متقی لوگ آخرت میں جنت میں باغات میں نہروں میں ہوں گے، اللہ یہ بیان کیا. آگے سورہ رحمان. سورہ رحمان اسے نام رحمان کئی کو رکھے. مشرکین مکہ اللہ کو اللہ کے بارے میں معلوم تھا، اللہ بول کر اتنا نام اللہ کا معلوم تھا، لیکن رحمان بھی اللہ کا نام ہے یہ ان کو معلوم نہیں تھا. اللہ کا نام اللہ ہے بول کر معلوم نہیں، یہ مشرکین کو معلوم تھا، لیکن اللہ کا ایک نام رحمان بھی ہے یہ ان کو معلوم نہیں تھا، اور یہ اتنا مشہور بھی نہیں تھا، یہ لوگ اتنا زیادہ جانتے نہیں تھے. اس لیے بطور ضد میں وہ کہا کرتے تھے رحمان کیا ہے، مر رحمان، رحمان کا تو کیا، رحمان کیا ہے، ایسا پوچھتے تھے لوگ. اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان کے اعتراض پر، ان کے سوال پر اللہ نے پورے سورہ رحمان کو اللہ نازل کر دیا. سورہ رحمان ہی کے نام سے اللہ نازل کر دیا. اس سورہ کے شروع میں لفظ رحمان ہے، اس لیے اس سورہ کا نام بھی رحمان رکھ دیے. ایک مرتبہ 15 پارے میں بتایا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کا نام دعا کرتے تھے یا اللہ یا رحمان بول کر، تو مشرکین آ کر پوچھتے تھے تمہیں بولتے تو پیغمبر محمد کہ اللہ ایک ہے اور اسے ایک مانو بول کر، لیکن تمہیں یا اللہ یا رحمان بول کر پکار تو بول کر یہ لوگ ہم بولتے، تمہیں اللہ کو دو مانو تو بول کر بولتے. سمجھ میں آئے گی بات؟ حضور کیا دعا کر رہے ہیں، یا اللہ یا رحمان بول کر دعا کر رہے ہیں. اب یا اللہ بولتے بھی اللہ، یا رحمان بولتے بھی اللہ، تو یہ لوگوں کو بولتے ہی معلوم نہیں ہے، یا رحمان بولتے بھی اللہ بول کر تو ہی معلوم نہیں ہے. سمجھ میں یہ مشرکین آ کر بولتے ہیں، تمہیں بولتے ایک اللہ کو مان بول کر، لیکن تمہیں خود کیا کرنی، دو اللہ مان تو بول کر بول رہی یا اللہ یا رحمان، یہ دو اللہ ہو گئے تو سمجھ رہی ہوں. حالانکہ یا اللہ بھی اسی کا نام،
یا رحمان بھی اسی کا نام ہے. اب یہ لوگ کا مطلب ان کو عقل نہیں ہے، مطلب ان کے پاس علم نہیں ہے. تو بعد میں بولے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہ بھائی میں مانتا سو کس اللہ کو، اللہ نام بھی اس کا ہے، رحمان بھی نام اس کا ہے، تمہارے کو ہی معلوم نہیں کیا؟ بول کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ ان کو اللہ کے نبی کے ذریعے سے جواب دیتے، ان کے پاس وہ تبھی معلوم نہیں ہے، وہ تبھی علم نہیں ہے. تو میرے حال اللہ اس سورے کو پورے سورے کو اللہ نازل کر دیا. تو اس میں جن اور انسان سے بھی اچھا اللہ اس میں قرآن کو اللہ سکھایا ہے، یہ اللہ بیان کیا. اور علم القرآن، تو قرآن سیکھنا، دیکھو قرآن سکھایا یہ بیان کیا. کسے سکھایا؟ اللہ وہ بیان نہیں کیا. جبرائیل کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ، وحی کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کو حضور پر نازل کیا، اور حضور کو اللہ تعالیٰ قرآن کی تعلیم دی ہے. یہ اللہ نہیں بتایا ہے. ہر کسی کو دینی تعلیم اور قرآن کی تعلیم اور علم حاصل کرنا، سمجھ میں آ رہا؟ قرآن کے علم کو، دینی علم کو ہر کسی کو اوپر جاننا اور اس کو حاصل کرنا ضروری ہے. آگے جنات اور انسان سے اللہ خطاب کر رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس میں بہت ساری اللہ تعالیٰ اپنی نعمتوں کو اللہ بیان کیا. یہ نعمت ہے میری، یہ نعمت ہے، یہ نعمت ہے، تم کس کس نعمت کا انکار کرو گے؟ اللہ تعالیٰ ایسا انسانوں کو، جنتوں کو اللہ سمجھا رہا ہے. اللہ وہ بار بار فبی اس میں ہے نہیں الرحمن میں فبی ای آلاء ربکما تکذبان، اللہ یہ بیان کر رہا سو اے انسان اور جناتو تم میری کن کن نعمتوں کا تم انکار کرو گے؟ اللہ یہ بیان کر رہا ہے. اللہ کی ہمیں کوئی سی نعمت کو انکار کر سکتی؟ اللہ کے ہمارے پر کتنی نعمتیں ہیں. اس لیے بندہ ہمیشہ اللہ کا شکر گزار بن کر رہے، ناشکری اللہ کو پسند نہیں. اچھا، زمین کی ہر چیز فنا ہو جائے گی، کل من علیہا فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام، لیکن اللہ کی ذات فنا نہیں ہوگی. سمجھ میں آ رہا؟ اچھا، اللہ کی ذات کب سے ہے؟ جب کون نہیں تھے سب سے پہلے سے اللہ ہے. آدم علیہ السلام بھی نہیں تھے، ان سے پہلے سے اللہ ہے. اب ہمیں ہیں، اب بھی اللہ ہے. ایک وقت تو آئے گا دنیا پر کہ دنیا میں کون نہیں رہتے، قیامت آ جاتی تب بھی اللہ کی ذات رہے گی. وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ، جب پوری زمین آسمان ختم ہو جائیں گے، طوفان اور قیامت آ جائے گی، تو اس کے بعد بھی اللہ کی ذات رہے گی. اللہ کی ذات کو کبھی فنا نہیں ہونا ہے، اللہ کی ذات کبھی فنا نہیں ہوگی. اچھا، آگے اللہ تعالیٰ انسان اور جنات کی اللہ بے بسی کو اللہ بیان کر رہا ہے. اللہ تعالیٰ انسان اور جنات سے کہتے ہیں کہ تمہارے پاس طاقت ہے تو تم یہ زمین آسمان میری پیدا کردہ چیزیں ہیں، اگر تمہارے پاس طاقت ہے تو تم میرے عذاب سے بچنا چاہتے ہو، بچنے کی طاقت ہے تمہارے پاس، تو تم یہ زمین، میرا زمین اور میرے آسمان سے تم ہٹ کر کہاں جاتی چل جاؤ دیکھیں گے. اللہ سے ہمیں عذاب سے بچ کر کہاں تو جا سکتے؟ کیا چھٹکارا پا سکتے کہ اللہ کے عذاب سے؟ نہیں پا سکتے. یہ اللہ کی زمین یا اللہ کے آسمان سے ہم ہٹ کر کہاں بھی نہیں جا سکتے. کتنے دور گئے تو بھی پہاڑاں ڈونگرا رہیں گے، وہ پہاڑاں ڈونگرا بھی یہ زمین اس پر ہے سو، یہ زمین اس اللہ کی ہے سو. ہمیں اللہ کے عذاب سے بچ نہیں سکتے. اس لیے اللہ کے عذاب سے بچنا ہو تو کیا کرنا؟ اللہ کی عبادت کرنا، اللہ کو ایک ماننا اور اللہ کے رسول کی اطاعت کرنا. اس سے ہم اللہ کے عذاب سے بچ سکتے ہیں، ورنہ اللہ کے عذاب سے ہم بچ نہیں سکتے. شرک سے بچ جانا اور اللہ کے رسول کی اطاعت کرنا. آگے اللہ تعالیٰ اچھا اس کے بعد سورہ کے آخر میں اللہ تعالیٰ اہل ایمان جنوں اور انسانوں کے لیے بے شمار نعمت اللہ پیدا فرمائی، اللہ ان کا ذکر ہو رہا ہے. جنت میں اللہ تعالیٰ، جنت میں اللہ باغات دیں گے، شراب کی نہر ہوگی، دودھ کی نہر ہوگی، پانی کی نہر ہوگی، شہد کی نہر ہوگی، اور اللہ تعالیٰ بڑی بڑی پلکوں اور بڑی بڑی آنکھوں والے اللہ حوریں دے گا. حوریں بڑی بڑی اللہ حوریں دے گا، وہ سب سے اللہ، ان سے اللہ ہمارے نکاح کرائے گا. عجیب و غریب قسم کی حوریں ہوں گی جس میں آدمی خالی دیکھتا دیکھتا کئی سال گزر جائیں گے، خالی دیکھتا ہوا. اس لیے اللہ ایسے خوبصورت اللہ حوریں وہاں دے گا. اس لیے یہاں کی حوروں کو چھوڑ دو، یہاں کی حوروں کے پیچھے پڑنا پڑو. جن کی شادیاں نہیں ہوئی ہیں وہ حوروں کے پیچھے پڑنا پڑو، دنیا کی حوروں کے پیچھے. یہاں کی حور کے پیچھے پڑ جائیں گے تو وہاں کی حور کینسل. اس لیے غیر شادی شدہ لوگ، نوجوان بچے، یہاں کی حوروں کو چھوڑ دو. بتی خواہش ہے تو شادی کر لو، اپنے ایمان کی، عزت کی، شرمگاہ کی حفاظت کرنا ہے تو شادی کر لو، لیکن غیر عورتوں کے پیچھے، لو میرج اور اس کے پیچھے نہ پڑو. بتی خواہش ہے تو بول کر ماں باپ کو شادی کر لو، کوئی بات نہیں ہے، لیکن دنیاوی خواہشات کے پیچھے، بچیوں کے پیچھے نہ پڑو. ہماری بھی بچیاں ہیں، ہماری بہن نہیں، ہم کسی کی بہن کی طرف نگاہ اٹھائیں گے کوئی ہماری بہن پر نگاہ ڈالے گا. امام شافعی فرماتے ہیں، ذہن کھل رہا ہے،
بول رہا ہوں، بات سن لو، فائدے کی بات آ رہی ہے. اگر کوئی آدمی ہے نہیں کسی کی دیوار سے بھی زنا کرے گا تو ایک آدمی ایسا پیدا ہوگا کہ وہ آدمی اس آدمی کے گھر کے دیوار سے زنا کرے گا. مطلب کیا؟ سمجھانے کا مطلب کیا بولے تو، اگر کوئی آدمی کسی کی بہن کے اوپر، بیٹی کے اوپر، بیوی کے اوپر نگاہ ڈالتا ہے تو ایک آدمی کا اللہ ایسا پیدا کرے گا کہ وہ اس کی بہن پر، بیٹی پر، ماں پر، بیوی پر نگاہ ڈالے گا، بری نگاہ ڈالے گا. یہ کسی کی بہن کی طرف نہ دیکھو. ہمیں کسی کی طرف دیکھ رہی بولے تو سمجھ لو کہ ہماری بیوی بچوں کو کوئی دیکھنے والا ہے، فکس ہو جانا ہوتا ہے. یہ دیکھو نہ ہو کسی کی طرف. اللہ مجھے اور آپ کو اپنی آنکھوں کی حفاظت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آنکھوں کی اگر حفاظت ہو گئی تو شرمگاہ کی حفاظت ہو جاتی ہے اور ساتھ میں ہمارے ایمان کی بھی حفاظت ہو جاتی ہے. ورنہ اگر آنکھ بھٹک گئی تو ہماری شرمگاہ بھی بھٹک جاتی ہے، آدمی زنا میں مبتلا ہو جاتا اور آدمی ایمان کو بھی برباد کرنے کے چانسز ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اپنے آنکھوں کو کنٹرول کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آگے سورہ واقعہ. اچھا آگے بڑھیں گے. یہ سورہ واقعہ کی فضیلت سن لو. سورہ واقعہ روزانہ پڑھنا، مغرب کے بعد روزانہ پڑھنا، سورہ سے پہلے پڑھ لیں گے تو بہتر ہوگا. اس سے اللہ تعالیٰ جو آدمی سورہ واقعہ روزانہ پڑھتا رہے گا اس کے اوپر کبھی فاقہ نہیں آئے گا، اللہ اسے بھوکا کبھی نہیں ماریں گے. اس سورہ کے اندر اللہ قیامت کے واقعوں کو اللہ بیان کیا ہے اور جنت کی نعمتوں کو اللہ بیان کیا ہے. قیامت آ کر رہے گی، اللہ اس کو بیان کیا ہے. اذا وقعت الواقعہ، واقعہ ہونے والا کا مطلب کیا؟ آنے والا واقعہ ہو کر رہے گا. سمجھ میں آیا؟ مطلب قیامت آ کر رہے گی. قیامت میں آنے میں کسی کو انکار نہیں ہے. ایمان والے قیامت کو ماننا، انکار نہیں کرنا. اور اگر قیامت کا انکار کریں گے تو پھر ایمان ہمارا نہیں رہے گا. پھر آگے اللہ تعالیٰ اہل جنت کے انعامات کو اللہ بیان کیا. جنت میں لوگوں کی بڑی بڑی اللہ اسٹیج ڈال کر، کرسیاں ڈال کر اللہ ان کو بٹھائے گا. وہاں اللہ تعالیٰ حور، غلمان اور ان کے لیے اللہ تعالیٰ جنت کے اللہ پھل دے گا، شراب ہوگی وہاں، اور اللہ ان کو پرندوں کا اللہ گوشت دے گا، بہت ساری چیزیں اللہ وہاں دے گا. آدمی سوچے گا خالی یہ ہونا بول کر، وہ کٹ کر سامنے آ جائے گا. ایسا ہوگا وہاں کا. آم کھانا بول کر سوچیں گے تو آم کٹ کر آ جائے گا. ایسا پرندہ کہاں سوچے تو وہ پرندہ کٹ کر آ جائے گا. وہاں یہ سب چیزیں ہوں گی. اس لیے یہاں اللہ کو راضی کرنے کی فکر کرنا. اچھا آگے اللہ تعالیٰ اللہ کی 4 عظیم نعمتیں دیکھو. اللہ کی 4 عظیم نعمتیں سنو. اللہ تعالیٰ نے تخلیق انسانی، یہ بتاؤ کہ تم جو نطفہ ٹپکاتے ہو کیا تم پیدا کرتے ہو یا ہم پیدا کرتے ہیں؟ انسان کے جسم سے جو منی کا قطرہ نکلتا ہے یہ انسان بناتا ہے یا اللہ بناتا ہے؟ اللہ سمجھا رہا. دیکھو یہ انسان نہیں بناتا، یہ اللہ بناتا ہے. منی کا قطرہ، نطفہ، یہ اللہ بناتا ہے. اچھا اسی طرح کھیتی کا اگانا. یہ بتاؤ کہ جو کھیتی تم بوتے ہو، بیج تم زمین میں ڈالتے ہو، اس بیج سے پھل تم اگاتے ہو یا ہم اگاتے ہیں؟ کھیتی اللہ اگاتا ہے. پانی کی فراوانی. یہ بتاؤ کہ جو پانی تم پیتے ہو کیا تم اس کو بادلوں سے اتارتے ہو یا ہم اتارتے ہیں؟ آدمی پانی کو کہاں تو تیار کر سکتا، کیا کھود سکتا؟ بوڑی کے واسطے آدمی گڑھا کھود سکتا، بور کے لیے گڑھا کھود سکتا، لیکن پانی کو آدمی پیدا نہیں کر سکتا. اللہ پانی کو پیدا کر رہا ہے. اللہ آسمان سے زمین پر بارش کے ذریعے سے اللہ پانی کو نازل کر رہا ہے. اچھا اور آگے چوتھی چیز آگ. اچھا یہ بتاؤ کہ جو آگ تم جلاتے ہو اس کا درخت تم اگاتے ہو یا ہم اگاتے ہیں؟ آگ کی انگر ڈبی ہو کوئی چیز بنتی نہیں ہے درخت سے بننے کا، اس کا میٹیریل اصل تو وہ اللہ بولتی. یہ چیزیں چاہے وہ نطفہ ہو، منی ہو، یا پانی ہو، یا کھیتی ہو، یا آگ ہو، یہ انسان پیدا نہیں کرتے، اللہ پیدا کر دیا ہے. اور وہ اللہ کی پیدا کردہ چیزوں سے، اللہ کی بنائی ہوئی چیزوں سے انسان تیار کرتا ہے. انسان خود تیار نہیں کرتا. اللہ جب اسے نازل کرتا ہے، بھیجتا ہے، تو اللہ کی نازل کی ہوئی چیزوں سے انسان تیار کرتا ہے. اچھا آگے صداقت قرآن کے بارے میں. مشرکین اعتراض کرتے تھے کیا بول کر کہ یہ قرآن لوح محفوظ میں درج ہے اور بغیر کسی کمی بیشی کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بذریعہ حضرت جبرائیل دیا گیا. یہ لوگ مانتے تھے قرآن کو. قرآن وہاں لوح محفوظ میں ہے تو تمہارے پاس کہاں سے آ گیا بول کر اعتراض کرتے تھے. بھائی یہ قرآن لوح محفوظ میں جو قرآن تھا یہ وہی قرآن ہے، لیکن اللہ تعالیٰ جبرائیل کے ذریعے سے حضور پر نازل کیا ہے. اس قرآن کو بغیر وضو کے نہیں چھینا. سمجھ میں آ؟ بغیر وضو کے چاہے تو پڑھ سکتے آپ،
لیکن قرآن کو چھینے کے لیے وضو کا ہونا ضروری ہے. سجدہ کرنے کے لیے، قرآن چھینے کے لیے، کعبے کا طواف کرنے کے لیے، ان 3 چیزوں کے لیے وضو ہونا. وضو کے بغیر قرآن بھی نہیں پکڑ سکتے، وضو کے بغیر نماز بھی نہیں پڑھ سکتے، سجدہ نہیں کر سکتے، وضو کے بغیر کعبے کا طواف بھی نہیں کر سکتے. سمجھ میں آ گیا؟ قرآن پڑھنے کے لیے وضو ضرورت نہیں ہے، قرآن کو پکڑنے کے لیے وضو ضرورت ہے. سمجھ میں آیا؟ قرآن پڑھنے کے لیے نہیں. اگر آپ کو سورہ فاتحہ یاد ہے، آیت الکرسی یاد ہے تو آپ جاتے جاتے پڑھ سکتے. پڑھنے کے واسطے وضو ضرورت نہیں، پکڑنے کے واسطے وضو ہونا. اتنی بات سمجھ لو. اچھا آگے سورہ حدید ہے، آخری سورہ اس پارے کا. حدید نام کئی کو رکھے لوہے، اس کے معنی کیا؟ حدید کے معنی لوہا. اس سورہ کے اندر اس کا تذکرہ ہے، اس لیے اللہ اس کو اور اس سورہ کے اندر اس کا تذکرہ ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ اس سورہ کا نام ہی حدید رکھ دیا. اچھا اس سورہ کی ایک آیت ہے هو الاول والآخر والظاہر والباطن. اللہ سے پہلے، حقیقی پہلے اللہ سے بھی بولا نہیں، سب سے پہلے اللہ تھا. سب جب ہے ہم تو اب بھی اللہ ہے، جب کوئی چیز نہیں ہوگی تب بھی اللہ ہوگا، جب ہر چیز فنا ہو جائے گی تب بھی اللہ ہوگا، اس وقت بھی موجود رہے گا. اللہ تعالیٰ ظاہر میں بھی ہے اور باطن میں بھی ہے. ظاہر اس اعتبار سے کہ اس کے وجود اور قدرت کی نشانیاں ہر جگہ پھیلی ہوئی ہیں. اللہ ظاہر میں بھی ہے، باطن میں بھی ہے. کہ مطلب کیا؟ اللہ ظاہر میں ہے کہ مطلب کیا؟ اللہ کی نشانیاں ہر جگہ پھیلی ہوئی ہے. نشانیوں کو، چیزوں کو دیکھ کر آدمی اللہ کی قدرت کو پہچان سکتا ہے، اللہ ہے بول کر. باطن میں بھی اللہ ہے کہ مطلب کیا؟ باطن اس اعتبار سے کہ دنیا میں وہ آنکھوں سے نظر نہیں آتا. دنیا میں اب اللہ نظر نہیں آتا. اب اس آنکھ سے ہم یہاں اللہ کو دیکھنا بولے تو اللہ کو ہمیں دیکھ نہیں سکتے. اللہ کو دیکھنا بولے تو یہاں ہم اللہ کو دیکھ نہیں سکتے. اللہ کو دیکھنے کے لیے وہ زمانہ چاہیے، وہ عالم چاہیے، آخرت کا عالم، مرنے کے بعد کا زمانہ اور وہ زندگی، وہ عالم چاہیے. اور وہاں یہ آنکھیں نہیں ہوگی، وہاں کی آنکھیں الگ ہوگی. وہ پاور کی آنکھیں ہوگی اللہ کو دیکھنے کے لیے. یہ آنکھوں کے اندر اللہ کو دیکھنے کا پاور نہیں ہے. بہرحال اللہ تعالیٰ اول بھی ہے، آخر بھی ہے، اللہ ظاہر بھی ہے، باطن بھی ہے. آگے اللہ تعالیٰ صحابہ کے درمیان اللہ تعالیٰ مراتب کو، فرق کو اللہ بیان کیا. البتہ صحابہ جہاد بھی کرتے تھے اور اللہ کے راستے میں صحابہ خرچ بھی کرتے تھے. آگے اللہ تعالیٰ مومنین اور منافقین کا اللہ تذکرہ کیا. مومن لوگ جب وہ پلسرات کی طرف جائیں گے تو ان کا نور سامنے سامنے ہوگا. سمجھ میں آ رہا؟ ان کے آگے نور ہوگا، ان کے سامنے پیچھے نور ہوگا. جب منافقین وہاں سے گزرتے ہوں گے پلسرات پر سے تو ان کا نور جاتے جاتے جب پلسرات تک پہنچیں گے تو ان کا نور ختم ہو جائے گا. جب یہ مسلمانوں کو، مومنوں کو دیکھ کر کہیں گے بھائی تمہیں ذرا تمہارا ایمان کا نور ہمارے کو دو، ہمیں اس روشنی سے پلسرات پار کر کو گزر جائیں گے. ایسا یہ لوگ وہاں نور پوچھیں گے. منافق لوگ مومنین سے نور پوچھیں گے، لیکن اس وقت ان کو وہ نور نہیں دیا جائے گا. اس وقت یہ لوگ پریشان ہوں گے اور مومنین کو پکار کر کہیں گے کہ ہمیں بھی تھوڑا سا نور دے دو. ان سے کہا جائے گا کہ پیچھے مڑ جاؤ اور نور تلاش کرو، تو پیچھے تک دیکھ لو کہاں تمہارا نور کہاں کی بول کر بولیں گے. لیکن ان کے درمیان ایک دیوار حائل کر دی جائے گی جس میں ایک دروازہ ہوگا جس کے اندر کی طرف رحمت ہوگی اور باہر کی طرف عذاب ہوگا. اس لیے سچے پکے اندر سے بھی باہر سے بھی مومن بن جانا. سمجھ میں آیا؟ آگے انبیاء کی بعثت کا اللہ مقصد بیان کیا ہے. نبیوں کو اللہ کہیں بھیجتا ہے، اللہ وہ مقصد بیان کیا ہے. کتاب سمجھانے کے لیے اور قیامت کے بارے میں بتانے کے لیے اللہ نبیوں کو بھیجتا ہے. حقوق اللہ اور حقوق العباد میں اعتدال پر قائم رہنا. سمجھ گیا؟ اللہ کے بارے میں بھی اور بندوں کے حقوق کے بارے میں بھی آدمی درمیانی پن میں رہنا. آگے رہبانیت کا اللہ بیان کیا ہے. رہبانیت کا تو کیا؟ رہبانیت کا تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے آسمانوں میں اٹھائے جانے کے بعد، جب عیسیٰ علیہ السلام آسمان میں اٹھا لیے گئے، معلوم ہے نہیں عیسیٰ علیہ السلام کو موت نہیں آئی. عیسیٰ علیہ السلام، ہمارا عقیدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ عیسیٰ علیہ السلام کو آسمانوں پر زندہ اٹھا لیا ہے. قیامت کے قریب پھر آئیں گے، شادی بھی کریں گے، ان کو بچے بھی ہوں گے. آخر میں وہ خنزیر کو ختم کریں گے. عیسائیوں کے چرچ پر جو حتانی عیسیٰ جسے بولتے صلیب کو توڑیں گے، خنزیر کو قتل کریں گے، ٹیکس کو، جزیے کو ختم کریں گے. اور اس وقت حضرت عیسیٰ علیہ السلام
دجال کو بھی ختم کریں گے، دنیا کے اندر حکومت کریں گے اور دنیا کے اندر پورا ہر جگہ امن ہی امن رہے گا. اس کے بعد پورے کام کر کے شادی وغیرہ سب کر کے بچے وغیرہ کر کے، اب تک شادی نہیں ہوئی ان کی، شادی کریں گے ان کو بچے بھی ہوں گے. حضور کے خبرے میں ایک آدمی کی ہوتی جگہ ہے، وہاں وہ آپ حضرت عیسیٰ علیہ السلام آرام بھی فرمائیں گے، مطلب ان کی موت جب آئے گی تو ان کو وہاں دفن کیا جائے گا. تو عیسیٰ علیہ السلام کے جب آسمان اٹھا لے جانے کے بعد کیا ہوا، عیسائیوں کا ایک طبقہ دنیا سے الگ تھلگ رہنے لگا. عیسائیوں کا ایک طبقہ ذرا لوگ کیا کرے، دنیا سے ہٹ کٹ کر الگ جانے لگے، پہاڑوں میں جنگلوں میں جا کر رہنے لگے اور شادی بھی کرتے رہتے. وہ لوگ کسی سے بات چیت نہیں، دنیاوی لذتوں کو چھوڑ کر پہاڑوں میں جاتے تھے، دنیاوی لذتوں کو استعمال کرنا نہیں کرتے تھے اور اپنے دین کو بچانے کے لیے شہروں سے دور رہنا شروع کر دیا. اپنے دین کو بچانے کے لیے شہروں سے دور چلے جاتے تھے، حالانکہ اللہ نے اس کا انہیں حکم نہیں دیا تھا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ انہوں نے پھر اس رہبانیت کی بھی رعایت نہیں کی. یاد رہے کہ اسلام میں رہبانیت کی کوئی گنجائش نہیں ہے. یہ لوگ کیا کریں، رہبانیت کو اختیار کیے. مطلب کیا کہ شادی نہیں کرتے تھے اور دین کو بچانا بول کر جنگلوں میں چلے جاتے تھے. تو اسلام کے اندر شادی نہیں کرنا، نکاح نہیں کرنا یا پھر خالی روزے رکھتے رہے. دیکھو ایک حدیث میں بھی ہے، آخری بات بول کر بات ختم کرتا ہوں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کے سامنے آ کر 3 لوگ بات کرنے لگے. ایک آدمی بولنے لگے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں نہیں تھے، شاید ذرا باہر گئے تھے یا عبادت پہ تھے. اما عائشہ سے سوال کرے، پردے سے پوچھنے لگے کہ حضور ہے کیا، تو پوچھ کر بعد میں یہ لوگ باہر بات چیت کرنے لگے. ایک آدمی بولنے لگے کہ بھائی میں زندگی بھر روزے رکھوں گا. ایک آدمی بولنے لگے میں زندگی بھر شادی نہیں کروں گا. اور ایک آدمی ایسا ہی شرط لگائے، میں زندگی بھر رات بھر عبادت کروں گا، ایسا دن بھر ایسا روزے رکھوں گا. ایسا یہ لوگ شرط لگا اپنی طرف سے، یہ لوگ بات کرنے لگے. اما عائشہ حضور آنے کے بعد فرمایا ایسا یا رسول اللہ آپ کے امت کے 3 لوگ ایسا آئے تھے، ایسا ایسا بول کر گئے. ایک آدمی بول رہا تھا میں دن بھر عبادت کروں گا، ایک آدمی بولتا تھا میں زندگی بھر شادی نہیں کروں گا، ایک آدمی بولتا تھا میں زندگی بھر روزے رکھوں گا. ایسا یہ لوگ باتیں کر کے چلے گئے رسول اللہ. تو آیا آپ کا اصل میں باتیں سن کر مسجد میں گئے، ممبر پر کھڑ کر بیان کرے بھائی میں بھی تمہارے سر کا انسان ہوں، میں شادیاں بھی کرتا ہوں، روزے رکھتا ہوں اور کبھی روزے چھوڑتا بھی ہوں، میں نماز بھی پڑھتا ہوں، عبادت کرتا ہوں، یہ سب کرتا ہوں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو پیغام دیے. مطلب کیا، شادی بھی کرنا، روزے بھی رکھنا، عبادت بھی کرنا، سب بھی کرنا، لیکن کب کیا کرنا کہ تب وہ کرنا. اب دن میں ہم روزہ رکھے، رمضان کا مہینہ ہے روزہ رکھے، اب بیوی کے پاس نہیں جانا تو بس نہیں جانا. بعد میں روزہ پڑھنے کے بعد وہ فرضی ہے، سمجھ میں آیا. شادی نہیں کرتا ہوں بول کر ایسا بھی نہیں کرنا، یہ اسلام نہیں ہے. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اسلام کو، ایمان کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، قرآن کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. یہودیوں اور عیسائیوں کے اندر جو رہبانیت اور جو طریقے ان کے پاس تھے ان کو اپنانے سے اللہ پوری امت کی حفاظت فرمائے.